الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی برکتیں، یہ مضمون کتاب فیضان نماز صفحہ 70 تا 84 سے لیا گیا ہے۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اے محمد، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک صاحب سے جب گناہ ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک صاحب سے ایک صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ ہو گیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی۔ اس پر پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 114 114 نازل ہوئی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ ترجمہ کنز ایمان، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ راتوں کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ خاص میرے لیے ہے؟ فرمایا، میری سب امت کے لیے۔ آیت کی تفسیر۔ اس آیت مقدسہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن کے دونوں کناروں سے صبح و شام مراد ہیں۔ زوال سے قبل کا وقت صبح میں اور بعد کا شام میں داخل ہے۔ صبح کی نماز فجر، شام کی نماز ظہر و عصر ہیں، اور رات کے حصوں کی نمازیں مغرب و عشاء ہیں۔ تفسیر صراط الجنان جلد 4 صفحہ 511 پر اسی آیت کے تحت لکھا ہے، آیت کریمہ میں بیان کردہ نیکیوں سے مراد یا یہی پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نمازیں ہیں جو آیت میں ذکر یعنی بیان ہوئی، یا اس سے مراد مطلقاً یعنی ہر طرح کے نیک کام ہیں، یا اس سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا مراد ہے۔ چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ بننے والی بعض نیکیاں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکیاں صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں، خواہ وہ نیکیاں نماز ہوں یا صدقہ و خیرات یا ذکر و استغفار یا اور کچھ۔ احادیث میں متعدد ایسے اعمال کا بیان ہے جو صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ یعنی مٹنے کا سبب بنتے ہیں، یہاں ان میں سے چند ایک بیان کیے جاتے ہیں۔ 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، 5 نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک، یہ سب ان گناہوں کے لیے کفارہ ہیں جو ان کے درمیان واقع ہوں، جبکہ آدمی کبیرہ یعنی بڑے گناہوں سے بچے۔ نمبر 2، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ نمبر 3، عمرے سے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ نمبر 4، جس نے علم تلاش کیا تو یہ تلاش اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ کفارہ سے کیا مراد ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ چاروں حدیثوں میں لفظ کفارہ آیا ہے، یہاں اس سے مراد ہے چھوٹے گناہوں سے معافی مل گئی۔ بے شک نماز نہایت عظیم الشان عبادت ہے، اس کی برکت سے صرف اور صرف بد نصیب لوگ ہی محروم رہ سکتے ہیں۔ نماز جہاں ایک طرف ڈھیروں ثواب کمانے کا ذریعہ ہے، تو دوسری طرف اسے ادا کرنے سے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔
حضرت عثمان نے وضو کر کے فرمایا۔ تابعی بزرگ حضرت حارث رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک دن تشریف فرما تھے اور ہم بھی بیٹھے تھے کہ مؤذن صاحب آ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر فرمایا کہ میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے بھی سنا، جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور اس ظہر کی نماز کے درمیان ہوئے ہوں۔ پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر و عصر کے مابین یعنی بیچ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر و مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ رات بھر وہ لیٹ کر ہی گزار دے، اور پھر جب اٹھ کر وضو کرے اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء و فجر کے بیچ کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ نماز سے گناہ دھلتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر تم میں سے کسی کے صحن میں نہر ہو، وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کرے تو کیا اس پر کچھ میل رہ جائے گا؟ لوگوں نے عرض کیا جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتی ہے جیسا کہ پانی میل کو دھوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور میلا پرندہ۔ حکایت، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک بار سمندر کے کنارے کنارے تشریف لیے جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک پرندہ دیکھا جو کہ سمندر کی کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، اور اس سبب سے اس کا بدن میلا ہو گیا۔ پھر وہ وہاں سے نکل کر سمندر میں نہانے لگا، جس سے وہ پھر صاف ہو گیا۔ یہی عمل اس نے 5 مرتبہ کیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اس کام سے تعجب ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو حیرت زدہ دیکھ کر کہا، یہ جو آپ کو دکھایا گیا ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے نمازیوں کی مثال، اور یہ کیچڑ ان کے گناہوں کی مثال، اور سمندر میں نہانا 5 نمازوں کی مثال ہے۔ یعنی جس طرح یہ کیچڑ میں لوٹا اور نہا کر پاک و صاف ہو گیا، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہگار ان 5 نمازوں کی وجہ سے اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ اے عاشقان نماز، ہماری کس قدر خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم نے ہم پر نماز فرض فرمائی، اور بہت سارا ثواب عطا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی احسان فرمایا کہ وہ نماز کی برکت سے ہمارے گناہ بھی معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے اس خزانے کو جو نہ لوٹے وہ کس قدر محروم و بد نصیب ہے۔ یہ یاد رہے کہ نمازوں سے جہاں جہاں گناہ معاف ہونے کا تذکرہ ہے، اس سے مراد صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہیں، کبیرہ یعنی بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت، محشر میں کام آئے گی اے بھائیو نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح، نمازی کس قدر خوش نصیب ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ دھڑا دھڑ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردیوں کے موسم میں تشریف لے گئے اور درختوں کے پتے جھڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا، ان سے پتے جھڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ،
یعنی میں حاضر ہوں اے اللہ پاک کے رسول۔ ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان اللہ پاک کی رضا یعنی خوشی کے لیے نماز پڑھتا ہے اس سے گناہ اس طرح گرتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ دوسروں کے درخت کے پتے جھاڑنے کے مسائل۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ بیان کردہ حدیث پاک کے اس حصے سردیوں کے موسم میں تشریف لے گئے کے تحت لکھتے ہیں، مدینہ منورہ سے باہر کسی جنگل میں، اور یہ موسم خزاں کا تھا جبکہ شاخیں ہلانے سے پتے جھڑ جاتے ہیں اور ویسے بھی پت جھڑ ہوتا رہتا ہے۔ حدیث شریف کے اس حصے درخت کی دو شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا کے تحت فرماتے ہیں غالباً یہ درخت کوئی جنگل کا خود رو یعنی خود بخود اگ جانے والا تھا جس کے پھل پھول پتے ہر راہگیر یعنی راستے میں گزرنے والا توڑ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ہو یا کسی ایسے شخص کا ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل شریف سے راضی ہو، ورنہ دوسرے کے درخت سے بلا اجازت پتے وغیرہ جھاڑنا ممنوع ہے۔ حدیث مبارک کے اس حصے گناہ اس طرح گرتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں کے تحت ہے، یعنی اخلاص کی نماز موسم خزاں کی اس تیز ہوا کی طرح ہے جو پت جھاڑ کر دیتی یعنی پتے گرا دیتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں یہاں گر جانے یعنی معاف ہونے والے گناہوں سے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ مراد ہیں۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے، جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں، جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ 2 رکعت پڑھنے سے تمام صغیرہ گناہ معاف۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 2 رکعت نماز پڑھے اور ان میں سہو یعنی بھول نہ کرے تو جو کچھ پیشتر اس سے پہلے اس کے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ جو گناہ کیے تھے نماز کی برکت سے معاف۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جس نے وضو کیا جیسا حکم ہے اور نماز پڑھی جیسی نماز کا حکم ہے تو جو کچھ پہلے کیا معاف ہو گیا۔ تذکرہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ابھی آپ نے جو حدیث پاک سنی اس کے راوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ اپنے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں رسول ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عظمت نشان ہے، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو میرے صحابہ میں سے کسی ایک کے نہ مد کو پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی مد کے آدھے کو۔ شرح حدیث یعنی میرا صحابی قریباً 1.25 سیر جو خیرات کرے اور ان کے علاوہ کوئی مسلمان خواہ غوث و قطب ہو یا عام مسلمان پہاڑ بھر سونا خیرات کرے تو اس کا سونا قرب الہی اور قبولیت میں صحابی کے 1.25 سیر جو کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہی حال روزہ نماز اور ساری عبادات کا ہے۔ جب مسجد نبوی کی نماز دوسری جگہ کی نمازوں سے 50,000 گنا ہے تو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور دیدار پایا ان کا کیا پوچھنا اور ان کی عبادات کا کیا کہنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ علیہ رضوان کا ذکر ہمیشہ خیر سے ہی کرنا چاہیے، کسی صحابی کو ہلکے لفظ سے یاد نہ کرو۔ یہ حضرات وہ ہیں جنہیں رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا۔ مہربان باپ اپنے بیٹے کو
بروں کی صحبت میں نہیں رہنے دیتا، تو مہربان رب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروں کی صحبت میں رہنا کیسے پسند فرماتا؟ صحابہ کرام کی فضیلت صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور وحی کا زمانہ پانے کی وجہ سے تھی۔ اگر ہم میں سے کوئی 1000 سال عمر پائے اور تمام عمر اللہ پاک کی فرما برداری کرے اور نافرمانی سے بچے، بلکہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عابد یعنی عبادت گزار بن جائے، تب بھی اس کی عبادت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ نام اور کنیت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی، ہاسپٹیلٹی کا شرف حاصل کرنے والے سب سے پہلے خوش نصیب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کا اصل نام خالد بن زید تھا، جبکہ کنیت ابو ایوب تھی۔ ہجرت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کرنے والے تقریباً 70 خوش نصیب حضرات میں آپ بھی شامل تھے۔ بے مثال ادب مصطفیٰ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنے ہر انداز سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے پناہ ادب و احترام اور عقیدت و جانثاری کا مظاہرہ کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے پہل اوپر کی منزل پیش کی، مگر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔ ایک مرتبہ مکان کے اوپر کی منزل پر پانی کا گڑھا ٹوٹا تو فوراً اپنا لحاف ڈال کر سارا پانی اس میں خشک کر لیا۔ گھر میں ایک ہی لحاف موجود تھا جو کہ اب گیلا ہو چکا تھا، مگر یہ گوارا نہ کیا کہ پانی بہہ کر نیچے کی منزل میں چلا جائے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تکلیف پہنچے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں بطور مہمان نچلی منزل میں ٹھہرے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اوپر کی منزل میں تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک رات خیال آیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے اوپر چھت پر چل رہے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی آپ ایک جانب ہٹ کر سو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نچلی منزل میں زیادہ سہولت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میں اس چھت پر نہیں رہ سکتا جس کے نیچے آپ تشریف فرما ہوں۔ تب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر کی منزل پر تشریف لے آئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نچلی منزل میں آ گئے۔ برتن سے برکتیں لیتے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کھانا بھیجتے اور جب برتن واپس آتے تو پوچھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیاں کس جگہ سے لگی ہیں۔ برکت حاصل کرنے کے لیے پاکیزہ انگلیاں لگی ہوئی جگہ سے لقمہ اٹھاتے اور کھانا کھاتے۔ دعائے مصطفیٰ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک بار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان عالی شان پر رات بھر پہرا دیا۔ صبح ہوئی تو دعائے مصطفیٰ یوں ملی، اے اللہ تو ابو ایوب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ جس طرح اس نے میری نگہبانی کرتے ہوئے رات گزاری۔ اللہ تم سے ہر ناپسندیدہ بات دور کر دے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صفا و مروہ کی سعی فرما رہے تھے کہ داڑھی مبارک پر ایک پر گرا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تیزی سے آگے بڑھے اور داڑھی مبارک سے اس پر کو لے لیا۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دعا دی،
اللہ پاک تم سے ہر ناپسندیدہ بات دور کر دے۔ انتقال باکمال، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جب مبارک زندگی کے آخری دنوں میں سخت بیمار ہو گئے تو مجاہدین اسلام سے فرمایا، مجھے میدان جنگ میں لے جانا اور اپنی صفوں میں لٹائے رکھنا، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو قلعے کی دیوار کے قریب دفن کر دینا۔ چنانچہ سن 51 ہجری میں دوران جہاد آپ رضی اللہ عنہ کو قسطنطنیہ کے قلعے کی دیوار کے قریب دفن کر دیا گیا۔ ابتدا میں اندیشہ تھا کہ شاید نصرانی قبر مبارک کو کھود ڈالے، مگر ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ مزار اقدس کو ہاتھ بھی نہ لگا سکے، اور یقیناً یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعا کا اثر تھا کہ آپ زندگی بھر مصیبتوں اور غموں سے محفوظ رہے، اور بعد وفات بھی صدیوں تک نصارہ آپ کی قبر مبارک کی حفاظت اور نگرانی کرتے رہے، حتیٰ کہ قسطنطنیہ پر مسلمانوں نے فتح کا جھنڈا گاڑ دیا۔ آج بھی ترکی حکومت کے زیر خدمت آپ رضی اللہ عنہ کا مزار اقدس اسی آن بان اور شان کے ساتھ آنے والوں کے دلوں میں سرور اور آنکھوں میں ٹھنڈک کا سامان لیے ہوئے ہے۔ مزار شریف کی برکت، قحط سالی کے زمانے میں لوگ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر حاضر ہو کر بارش طلب کرتے تو اللہ پاک آپ کے طفیل بارش برسا دیتا۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اخلاص کے ساتھ 2 رکعت پڑھنے والا جہنم سے آزاد۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، اس کے لیے جہنم سے براءت یعنی آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ نیکیاں چھپانے کے فضائل، 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان نماز، بندے کو چاہیے کہ وہ جس قدر ہو سکے اپنی نیکیاں چھپائے، اپنے نفل روزہ، نماز، حج و عمرہ، صدقہ و خیرات، دینی خدمات وغیرہ کا بلا وجہ ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے۔ 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، آدمی کا ایسی جگہ نفل پڑھنا جہاں لوگ اسے نہ دیکھتے ہوں، لوگوں کے سامنے ادا کی جانے والی 25 نمازوں کے برابر ہے۔ نمبر 2، پوشیدہ یعنی چھپا کر دیا جانے والا صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے۔ نمبر 3، پوشیدہ یعنی چھپ کر کیا جانے والا عمل اعلانیہ عمل سے 70 گنا افضل ہے۔ نمبر 4، پوشیدہ یعنی چھپ کر کیا جانے والا عمل اعلانیہ عمل سے افضل ہے۔ بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حج کرنے والے محرم جیسا ثواب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو طہارت یعنی وضو یا غسل کر کے اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلا، اس کا اجر ایسا ہے جیسا حج کرنے والے محرم یعنی احرام باندھنے والے کا، اور جو چاشت کے لیے نکلا اس کا اجر عمرہ کرنے والے کی مثل ہے، اور ایک نماز سے دوسری نماز تک کے دونوں کے درمیان میں کوئی لغویات نہ ہو، علیین میں لکھی جاتی ہے یعنی درجہ قبول کو پہنچتی ہے۔ مولا کا دروازہ کھٹکھٹانا۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انسان نماز کے دوران گویا بادشاہ کے دروازے پر دستک دے یعنی نوک کر رہا ہوتا ہے،
اور جو شخص ہمیشہ کسی بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے تو وہ کبھی نہ کبھی کھل ہی جاتا ہے۔ مجھے غسل کا پتہ ہی نہ تھا۔ اے عاشقان نماز، دل لگے یا نہ لگے خوب نمازیں پڑھے جائیے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہماری نمازیں خشوع و خضوع کے نور سے معمور ہو ہی جائیں گی۔ آئیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ پھول نگر پتوں کی پنجاب کے ایک نوجوان اسلامی بھائی دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے سے پہلے نمازیں ترک کرنے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے اور فلمیں ڈرامے دیکھنے کے عادی تھے۔ خود ان کا کہنا ہے کہ مجھے غسل کا پتہ ہی نہ تھا، حالانکہ میری عمر 16 سال ہو چکی تھی۔ ان پر اللہ پاک کا کرم یوں ہوا کہ ان کے محلے کے اسلامی بھائی نے ان کو رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف عاشقان رسول کی صحبت میں کرنے کی ترغیب دلائی۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ انور ٹاؤن پھول نگر میں اعتکاف کرنے پہنچے تو وہاں کا ماحول انہیں اچھا لگا اور انہوں نے وہاں غسل کرنے کا طریقہ اور دیگر شرعی مسائل بھی سیکھے اور گناہوں سے توبہ کر لی۔ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے کرتے انہیں حلقہ سطح پر مدنی قافلہ ذمہ دار بننے کی سعادت بھی ملی۔ بھائی گر چاہتے ہو نمازیں پڑھوں، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، نیکیوں میں تمنا ہے آگے بڑھوں، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 70,000 فرشتے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ اللہ پاک 3 آدمیوں کے بارے میں فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ نمبر 1، ایک وہ آدمی جو چٹیل یعنی ہموار میدان میں اذان و اقامت کہہ کر اکیلا نماز پڑھتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے، میرے سوا اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، جاؤ 70,000 فرشتے اس کے پیچھے نماز ادا کرو۔ نمبر 2، دوسرے اس آدمی پر جو رات کو اٹھ کر اکیلے میں نماز پڑھتا ہے، سجدے میں جائے اور اس حالت میں اگر اتفاق سے نیند آ جائے تو اللہ پاک فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو، اس کی روح میرے پاس اور جسم میری بارگاہ میں سجدے میں ہے۔ نمبر 3، تیسرے اس آدمی پر جو زوروں کی جنگ میں ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اذان دے کر تنہا نماز پڑھنے والا چرواہا۔ اے عاشقان نماز، اس حدیث پاک سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اکیلے نماز پڑھنا جماعت سے نماز پڑھنے کے مقابلے میں افضل ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ یہ فضیلت تو ایسے جنگل، بیابان اور پہاڑ وغیرہ کے لیے ہے کہ جہاں بندہ تنہا ہو اور کوئی ایسی مسجد بھی نہیں کہ جس میں جا کر با جماعت نماز ادا کر سکے۔ اس کی تائید میں سنن ابو داؤد کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اس بکری کے چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر ہو، نماز کی اذانیں دے اور نماز پڑھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو، اذان دیتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، بے شک میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ شرح حدیث، حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ میراث جلد اول صفحہ 415 پر فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ نماز پنجگانہ کے لیے اذان بہرحال دے، اگرچہ جنگل میں اکیلے نماز پڑھے۔ صاحب مرقات نے فرمایا کہ اذان کی برکت سے جنات و فرشتے بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اسے جماعت کا ثواب ملتا ہے۔ تکبیر میں اختلاف ہے، مگر حق یہ ہے کہ تکبیر بھی کہے، کیونکہ اذان و تکبیر میں نماز کی اطلاع کے علاوہ اور بہت سے فائدے ہیں۔ حدیث پاک کے اس حصے اللہ پاک فرماتا ہے کہ تحت لکھتے ہیں، حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں،
مطلب یہ کہ فرشتوں سے، انبیاء و اولیاء کی روحوں سے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اللہ پاک فرماتا ہے، اور اس حصے میرے اس بندے کو دیکھو کہ تحت لکھتے ہیں، معلوم ہوا کہ فرشتوں اور نبیوں ولیوں کی روحوں میں یہ طاقت ہے کہ ایک جگہ رہ کر سارے عالم کو دیکھ لیں، کہ پروردگار ان سے فرماتا ہے اس پہاڑ پر چھپے بندے کو دیکھو۔ ساتویں آسمان کے فرشتوں کی گنتی کے برابر نے کیا۔ حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مسائل نماز میں لکھتے ہیں، نماز میں 7 آسمان کے فرشتوں کی عبادت ہے۔ آسمان اول نمبر 1 کے فرشتے قیام میں یعنی کھڑے ہیں، آسمان دوم نمبر 2 کے رکوع میں، سوم نمبر 3 کے سجدے میں، چہارم نمبر 4 کے قاعدے میں، پنجم نمبر 5 کے تسبیح یعنی پاکی بیان کرنے میں، چھٹے 6 کے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کے ورد میں، 7 کے تمجید یعنی اللہ پاک کی بزرگی اور تعریف بیان کرنے میں۔ جب مومن آدمی 2 رکعت نماز مذکورہ افعال و اذکار یعنی بتائے ہوئے طریقے اور پڑھنے والی چیزوں سے ادا کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اس کے اعمال نامے میں 7 آسمان کے فرشتوں کی گنتی کے مطابق نیکیاں لکھو۔ امام نجم الدین عمر نصفی رحمت اللہ علیہ خصائل میں فرماتے ہیں کہ زمینوں کو بھی اس پر قیاس یعنی اندازہ کرنا چاہیے۔ درخت اور مینار اور پہاڑ قیام میں ہیں، اور 4 پائے یعنی 4 پاؤں والے جانور رکوع میں، اور حشرات الارض یعنی زمین سے اٹھنے والے مثلا کیڑے مکوڑے سجدے میں، اور دیواریں اور ٹیلے اور کاہ یعنی سوکھی گھاس اور ریگ یعنی ریت وغیرہ قاعدے میں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ اسی پر دلیل ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ پارہ 15 بنی اسرائیل آیت 44 ترجمہ کنز الایمان۔ اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے، ہاں تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ پڑھتے رہو نماز خدا ہی کے واسطے، کیسی فضیلتیں ہیں نمازی کے واسطے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ پاک، ہمیں تمام تر ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب عطر و پھول ہوں گے نچھاور پسینے پر، خوشبو میں جب بسائے گی اے بھائیو نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ قلب غمگین کا سامان فرحت نماز، ہے مریضوں کو پیغام صحت نماز۔ نارے دوزخ سے بے شک بچائے گی یہ، رب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز۔ پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، قلب شاہ مدینہ کی راحت نماز۔ بھائیو گر خدا کی رضا چاہیے، آپ پڑھتے رہیں با جماعت نماز۔ آؤ مسجد میں جھک جاؤ رب کے حضور، تم کو دلوائے گی حق سے رفعت نماز۔ اے غریبو نہ گھبراؤ سجدے کرو، دے گی برکت مٹائے گی غربت نماز۔ صبر سے اور نمازوں سے چاہو مدد، پوری کروائے ہر ایک حاجت نماز۔ خوب نفلوں کے سجدوں میں مانگو دعا، پوری کروائے گی رب سے حاجت نماز۔ کیوں نمازی جہنم میں جائے بھلا، اس کو دلوائے گی باغ جنت نماز۔ جو مسلمان 5 نمازیں پڑھیں، لے چلے گی انہیں سوئے جنت نماز۔ ہوگی دنیا خراب آخرت بھی خراب،
بھائیو تم کبھی چھوڑنا مت نماز، بے نمازی جہنم کا حقدار ہے، بھائیو تم کبھی چھوڑنا مت نماز، قبر میں سانپ بچھو لپٹ جائیں گے، بھائیو تم کبھی چھوڑنا مت نماز، سہ سکو گے نہ دوزخ کا ہرگز عذاب، بھائیو تم کبھی چھوڑنا مت نماز، دیکھو اللہ ناراض ہو جائے گا، بھائیو تم کبھی چھوڑنا مت نماز، یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا، مصطفیٰ کی پڑھے پیاری امت نماز۔ نماز باجماعت کے بعد دعائے حاجت قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ باجماعت نماز پڑھے پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت یعنی ضرورت کا سوال کرے تو اللہ پاک اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے واپس لوٹ جائے۔